یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کریں، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کریں تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے انتقال سے پہلے بہن کے پاس 18,000 روپے رکھوائے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا تو بہن نے اس میں تھوڑے سے پیسے مزید ملا کر ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے، تو اب میری بہن نے اس سے پہلے کبھی قربانی کی نہیں، تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قربان کرے؟ دیکھیں ہم آپ کو بارہا ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم علم اور معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے، اگر والدہ نے 18,000 روپے بطور امانت رکھوائے تھے تو جیسے ہی والدہ کا انتقال ہوا یہ مال وراثت بن گیا، اور یہ خالی بہن کی ملکیت نہیں تھی کہ جیسے چاہیں وہ استعمال کریں، بلکہ یہ وارثوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونے تھے۔ اب انہوں نے وارثوں کو محروم کر کے قربانی کا جانور، دن تو کیونکہ گزر ہی گیا ہے، پہلے کا سوال ہے، ابھی موقع ملا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے قربانی کا جانور کر کے تمام ورثاء کو ان کے حق سے محروم رکھا، تو یہ تاخیر کرنے پر بھی ان کو وبال ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ اب اگر کر بھی دیا ہے فرض کر لیں تو 18,000 کا حساب کسی مفتی صاحب سے کروائیں، ان کو ورثاء بتائیں، وہ بتائیں گے کس کو کتنا کتنا ملے گا، اب اپنی پاکٹ سے یہ اس کو فوراً سے پیشتر دیں ورنہ گناہ گار ہوں گی۔ یہ کہا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دانت فکس ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اس کے دانت کو ہٹا کے اس کو دفنایا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ دانت بعض تو فکس نہیں ہوتے، بآسانی بتیسی کی بتیسی نکل آتی ہے، پھر تو بہتر ہے کہ نکال کر ہی ان کو دفنایا جائے، اور اگر فکس ہو گئے تو پھر اس کو بالکل نہ کریں کہ وہ توڑنے پڑیں گے یا تکلیف ہوگی کھینچنے پڑیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مردے کو کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ حالت زندگی میں تھا تو اگر جنابت طاری ہو جائے اور دانت فکس ہے تو اسی پر سے تو پانی بہا لیتے آدمی، کون سا دانت اکھاڑ کے پھر وہ کلیاں کرتا ہے؟ تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دانت فکس رہا تو شاید غسل کی تکمیل نہیں ہوگی، تو یہ نادانی کی بات ہے، زندگی میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی، تو اس لیے فکس دانت کو بالکل نہ نکالا جائے۔ ایسی کوئی بھی چیز اگر جسم میں کسی بھی جگہ فکس ہے، مثلا راڈ ڈلی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو بس اس کو بیانی رہنے دیں، غسل آپ دیں اس کو اور دفنا دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ لڑکا باہر ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں لڑکی والے ہیں، تو فون پر نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا وہاں سے کال کر کے کسی کو پاکستان میں اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اور وکیل بنانے کے لیے گواہ شرط نہیں ہوتے، وہ فون پر کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ، لڑکی کا نام، اس کے والد کا نام، اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ مثلا کوئی چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، اب وہ لڑکے نے کہہ دیا، یہ ہو گئے وکیل، انہوں نے کہا یس وکیل ہو گئے۔ اب یہ جو ہیں اس مجلس اور محفل میں دو گواہوں کی موجودگی میں پہلے یہ بات کہیں گے لڑکی سے کہ میں فلاں بن فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ بچی کہے قبول کیا۔ ابھی جو وکیل اس لڑکے کی طرف سے کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، اور بچی جو کہہ رہی ہے وہ ہے قبول، اور یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس اور محفل میں ہے اور دو گواہ بھی موجود ہیں، تو یہ بالکل نکاح درست ہوگا، اس طریقے سے کیا جائے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ لڑکا لڑکی ڈائریکٹ وہاں پہ بھی دو گواہ بیٹھیں، یہاں دو گواہ بیٹھیں، وہاں سے وہ ایجاب کریں، یہاں سے قبول، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک مجلس محفل میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، تو اس کا بہترین طریقہ وکیل بنانے کا ہوتا ہے، تو وکالت دے دیں اور اس طرح کر لیجئے۔ یہ کہتی ہیں کہ میری ساس جو ہیں وہ بچوں کو اللیگل طریقے سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں، میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، تو انہوں نے میرا نان نفقہ وغیرہ بند کر دیا، اور میں لوگوں سے رشتہ داروں سے مدد لے کر گزارا کرتی ہوں، تو غالباً یہ پوچھا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ بالکل اللیگل طریقے سے بالکل بچوں کو نہ بھیجا جائے، بعض اوقات بیچ میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں بچے، خدا نہ خواستہ ادھر ادھر کر دیں،
وہاں کی گورنمنٹ تو کیا ہوگا، اور دیگر پرابلمز، اور مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، آخرت چاہے برباد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے پھر ہم اس طرح کے اللیگل کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ساتھ صاحبہ سن رہی ہوں، میں گزارش کرتا ہوں دائرہ ادب میں رہ کے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر بچے اللیگل طریقے سے باہر چلے بھی گئے تو کیا ان کو تمام چیزیں مثبت اور آپ کی مرضی کے موافق ملتی رہیں گی؟ ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ بچے بہراروی کا شکار ہو جائیں، خدا نخواستہ غیر مسلمین کے ساتھ مل کر مرتد ہو جائیں، تو آپ کا یہ پورے ایفرٹس کرنا، آپ کی کوشش کرنا، آپ کا قانون کو اور مذہب کو نظر انداز کرنا آپ کو کیا نفع دے گا؟ میدان معاشر میں آپ کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے، زوال نعمت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ہو سکتا ہے نبی کریم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے، تو ایسا نہ کریں۔ اور یہ جو ہماری بہن نے کویسچن کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس طرح بچوں کو نہیں بھیجا جاتا اللیگل طریقے سے، اپنے پاس رکھیں بچوں کو، اور اگر وہ نان نفقہ بند کریں تو آپ کو یہ ایسا کورسز وغیرہ کر لیں کہ آن لائن آپ ارننگ کر لیں، اور باقی جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتی ہیں اور رشتہ دار آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ان سے مدد لے سکتی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ میرے شوہر کی ایک بغیر نکاح کے بیٹی ہے، اور تو کیا اس بچی کا مجھ پر یا میرے شوہر پر کچھ حق ہے؟ سوری، ذرا میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے۔ تو وہ کہتی ہیں اب میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، تو کیا میں اس لڑکی کو اگر نہ بلاؤں تو گناہ گار ہوں گی؟ یعنی مطلب زنا سے ایک اولاد ہے شوہر کی، وہ سب جانتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو زانی شخص ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے تو بیٹی کہلائے گی کہ یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ فقہ حنفی یہی ہے، کیونکہ وہ اس کا جز ہے، اس کے جسمانی اعضاء اس میں شامل ہیں، اس وجہ سے یہ جزیت اور بادیت کا تعلق کہلاتا ہے۔ اس لڑکی کا نکاح تو اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن شرعی لحاظ سے اس لڑکی کا نسب بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ بروز قیامت وہ لڑکی اس باپ کے نام سے نہیں اٹھائی جائے گی، وہ صرف ماں کے نام سے اٹھائی جائے گی، اور اس کا نسب، زانی کا نسب جو ہے، سرکار نے فرمایا کہ زانی کے لیے پتھر ہے، اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، تو لہذا وہ بیٹی ہے ہی نہیں۔ جب بیٹی ہے ہی نہیں نسب کے اعتبار سے، تو اس کا نہ باپ پر حق ہے، نہ آپ پر حق ہے، اور نہ اس کو کوئی بلانا آپ کے لیے لازم ہے، بلکہ بلائیں گے تو خواہ شوہر کے عیب اور ظاہر ہوں گے، کیونکہ عورتیں بتاتی ہیں دیکھو وہ ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہے، وہ بچی بھی گلٹ فیل کرے گی، شوہر بھی کرے گا، جس پر یہ گناہ ظاہر نہیں تھا اس پر بھی گناہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا تو مشورہ ہے کہ اگر حالات ٹھیک بھی ہوتے تب بھی نہ بلائیں اس کو، خواہ بدنامی سامنے آئے گی۔ اور آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے جو سسرال والے ہیں ان کو یہ بات پتہ چلے تو بولیں بھائی ان کے تو گند بھرا ہوا ہے گھر میں، معاذ اللہ عورتوں کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا نا، میں عورتوں کی ذرا ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بعض ناراض بھی ہوں گی کہ بھئی ان کے تو ایسا ہی ہے، ان کا ہو سکتا ہے بیٹا بھی ایسا ہی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہ ہو کہ پوری شادی آپ کی خراب ہو جائے۔ تو لہٰذا اس کو دھتکاریں بھی نہیں، اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کے ساتھ کوئی آپ ناروا سلوک رکھیں، لیکن اس کا کوئی حق نہیں ہے، اگر شادی میں نہیں بلائیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔